السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو سب سے پہلے ریڈرز، تو کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موسم اتنا کہ زبردست ہو گیا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہوا ہے رات کا، اور بہت ہی زبردست بارش تو نہیں ہوئی ہے۔ اوفو، یہ اسکرین کو پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، بارش تو نہیں ہوئی ہے لیکن ایسا ہے کہ پھر بھی موسم کافی ٹھنڈا ہے اور ہوا اتنی خوبصورت چل رہی ہے کہ بہت مزیدار موسم ہے۔ اچھا ریڈرز، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی۔ میں ایف بی پہ بھی ناول دے رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو وہاں سے مجھے ایک کمنٹ آیا ہے اور وہ یہ تھا کہ آپ نے کل سنڈے تھا جس کی وجہ سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کیا گیا، اور میں آپ کو پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ سنڈے کی وجہ سے ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو کل مجھے ایک بندی نے کمنٹ کیا ہے کہ بھئی آپ رائٹر ہیں، اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دے دی ہے تو آپ مغرور ہو گئی ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو استغفر اللہ، ہم رائٹرز لیڈرز کے سر پر مغرور ہوتے ہیں۔ ہم رائٹرز کی کوئی وقت نہیں ہوتی جب تک کہ ریڈر ہمیں سپورٹ نہ کریں، ہمارے ناول کو پڑھے نہ، ہمیں اچھے ریویوز نہ دیں، کمنٹ نہ کریں۔ آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری سٹوری کس قدر اچھی ہے۔ یار ایک تو یہ فون بہت مسئلہ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری سٹوری کیسی ہے، لیکن یہ اس طرح کے کمنٹ کرنا یہ ذرا سر زیادتی ہے رائٹر کے ساتھ بھی، کہ یہ غلط بات ہے۔ تو اس طرح کے پلیز اگر کمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ لوگ نہ کمنٹ کیا کریں، ہمارے کمنٹ باکس ہمیں خالی ہی پسند ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، بعض دفعہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایپیسوڈ بعض دفعہ لکھا نہیں گیا ہوتا، کچھ پرسنل مسائل آ جاتے ہیں، یا پھر بعض دفعہ بندے کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے تو نہیں لکھا جاتا ایپیسوڈ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں رائٹر کو کریں اور اس کا دل دکھائیں۔ ہم لوگ اتنی لمبی ایپیسوڈز لکھتے ہیں، آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور بعد میں آپ لوگ ایسے ریویوز دیتے ہو تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو پلیز ہم لوگ جتنی محنت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ ریڈرز کے لیے کرتے ہیں، اور اگر آپ ریڈرز اس طرح کا رسپانس کریں گے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہماری محنت کے بدلے صرف ہمیں جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اچھے ریویوز اور کمنٹ ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو پلیز اس طرح کی جو ہے نا وہ بات نہ کیا کرے۔ آج میرے فون کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر بار دوبارہ سے بند ہو رہا ہے، اور میرا اب یہی ارادہ ہے کہ میں مزید جو ہے وہ بات کرنے کے بجائے ایپیسوڈ کو پڑھنا شروع کروں۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کمنٹ نہ کریں، نہ ایف بی پر کریں اور نہ یوٹیوب چینل پر کریں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے، سب تمام ریڈر سے۔ اور آج میری آواز جو ہے وہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو سلو آئے گی کیونکہ تمام گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں بیٹھے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو مجھے یہ ہے کہ میری آواز کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو آپ لوگوں کو تھوڑی میری آواز پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ناول ہے، ایپیسوڈ 37 کا پارٹ 2 ہے، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ ایس ایس پی زریز رات کے وقت ان تمام لوگوں کو سینٹرل جیل پہنچا رہا تھا۔ پاشا حسین ایک گاڑی میں جبکہ تمام سیاستدان دوسری گاڑی میں تھے۔ ان کی گاڑی جب ایک سنسان علاقے میں پہنچی تو ایک دم بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زوردار آواز پیدا ہوئی۔ تمام پولیس والوں کی گاڑیاں بم بلاسٹ ہوتے دیکھ کر ایک دم الرٹ ہوتی بلاسٹ سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ پولیس افسران گاڑی سے باہر نکل کر ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ جب پھیلی جانے والی آنسو گیس کی وجہ سے تمام پولیس اہلکاروں کی آنکھیں جلنے لگیں۔ حملہ آور نے پاشا حسین کی گاڑی کا تالا توڑتے اس کو گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں منتقل کر کے گاڑی کو زن سے آگے بھگا لے گیا۔ ایس ایس پی زریز نے تمام پولیس والوں کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ آنسو گیس کی وجہ سے اس گاڑی کا پیچھا نہ کر سکے، بلکہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے مزید کسی قسم کے نقصان سے خود کو بچانے کے لیے تمام سیاستدانوں کو سینٹرل جیل پہنچانے کے لیے گاڑیاں آگے بڑھا لے گئے۔ پاشا حسین کے فرار ہونے پر تمام سیاستدان اس کو گالیاں نکال کر کوس رہے تھے، جو خود تو فرار ہو گیا تھا لیکن ان لوگوں کو پھنسا گیا تھا۔
نیب نے ان کی تمام ناجائز اور حرام طریقے سے بنائی گئی غیر قانونی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا اور ان تمام سیاستدانوں کو ساری زندگی کے لیے نااہل قرار دیتے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اگر وہ لوگ جیل جاتے تو کنواں تھا اور اگر جیل سے فرار حاصل کرتے تو کھائی تھی، اسی لیے وہ پاشا حسین پر پیچ و تاب کھاتے، اس کو گالیاں نکالتے، خود صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے کہ اب ان کے پاس خود کو بچانے کا کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ کیپٹن ارحان پاشا حسین کو اپنے فلیٹ میں لایا تھا۔ پاشا حسین کو لگا کہ وہ اس کا ہی کوئی بندہ ہے جو اس کو پولیس کی سخت قسم کی سیکورٹی سے نکال کر لے آیا تھا اور وہ خود ہی آج تک اس بندے سے انجان تھا، اسی لیے وہ پرسکون ہوتے ارحان کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آیا۔ پاشا حسین کو فلیٹ میں لانے کے بعد ارحان نے پاشا حسین کو ایک کمرے میں آرام کی غرض سے جانے کا کہا۔ پاشا حسین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ارحان بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہوا اور پاشا حسین کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر سائلنسر لگی گن سے فائر کیا۔ اس کے بعد ایک گولی اس کے دل اور دوسری اس کے دماغ پر چلائی۔ یہ سارا عمل کیپٹن ارحان نے اپنے ہاتھ پر دستانے چڑھا کر کیا تھا، کیونکہ کیپٹن ارحان کے ہاتھ میں موجود گن اس وقت ملک اسامہ کی تھی، جس پر ملک اسامہ کے فنگر پرنٹ ابھی تک موجود تھے۔ کیپٹن ارحان اس وقت چہرے پر ماسک چڑھائے ملک اسامہ کے حلیے میں ملک اسامہ کی ریکارڈ شدہ آواز جو پہلے ہی ریکارڈ کر چکا تھا کو پلے کرتے پاشا حسین کو مزید فائر کرنے لگا۔ پاشا حسین کے کمرے میں داخل ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ایک ایک لمحے کو کیمرے میں کیپچر کر لیا گیا تھا۔ کیمرے کو پاشا حسین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ گمان گزرے کہ پاشا حسین کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ملک اسامہ ہی ہے۔ رہی صحیح کسر پاشا حسین کی ریکارڈ شدہ آواز نے پوری کر دی تھی۔ پاشا حسین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ارحان نے ویڈیو کو سیو کیا اور چند نمبر پر سینڈ کرتا دوسرے کمرے میں آ کر اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے کیپٹن ارحان سے ریحان بننے میں۔ پاشا حسین کے کمرے میں آ کر اپنی پونی کو کستے، پاشا حسین کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈالتے گاڑی کے قریب لایا اور ڈگی کھول کر لاش کو اس میں پھینکتا گاڑی سٹارٹ کرتے ملک اسامہ کے فارم ہاؤس کی طرف بڑھا۔ ملک اسامہ اس وقت کسی طوائف کے ساتھ اپنی رات حسین کر رہا تھا۔ اس نے ارحان سے کہا تھا کہ اس کو ہر رات ایک لڑکی چاہیے اور وہ بھی اس طرح کی کہ اس کو آج تک کسی دوسرے مرد نے چھوا تک نہ ہو۔ کیپٹن ارحان نے اپنے ایک آدمی سے کہا تھا کہ جو لڑکی خوشی خوشی ملک اسامہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو اس کے بستر کی زینت بنا دو۔ اس نے اپنے آدمی سے کہا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو مجبور نہ کیا جائے یہ کام کرنے پر، صرف انہی لڑکیوں سے کروایا جائے جو خوشی خوشی دوسرے مردوں کے بستر کی زینت بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہوں۔ جبکہ اس نے ایسے بہت سے کوٹھوں کو بھی اپنے مشن کے ساتھ ساتھ تباہ و برباد کر دیا تھا جہاں پر عورت اور بچی کے ساتھ زبردستی اغوا کر کے زیادتی کی جاتی تھی۔ کیپٹن ارحان نے گاڑی راہداری میں کھڑی کی اور لاش کو کندھے پر اٹھا کے اندر کی جانب بڑھا۔ ملک اسامہ کے دروازے کے قریب پہنچتے اس نے ملک اسامہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رات کے اس پہر ملک اسامہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی جرأت صرف ریحان یعنی کہ کیپٹن ارحان ہی کر سکتا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ملک اسامہ نے ایک شپمنٹ کرنی تھی جس میں لڑکیاں اور دیگر نشہ آور مال اسمگل کیا جانا تھا۔ اسمگلنگ کے اس مال سے 50% ریحان اور 50% ملک اسامہ کو ملنا تھا۔ ملک اسامہ اس وقت کسی گلنار آرا کے ساتھ مصروف تھا جب دروازہ لگاتار بجنے پر بگڑا ہوا موڈ لے کر لڑکی کو خود سے دور جھٹکتے گاؤن پہنتا باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ رات کے اس پہر دروازہ کھٹکھٹانے والے کو صلواتوں سے نوازتا، دروازہ کھلنے پر ایک دم اپنے پاؤں میں پھینکے جانے والی لاش کو دیکھ کر ڈرتے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے اس طرح ڈر کر پیچھے ہٹنے پر ریحان کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ پاشا حسین کی لاش کو پہچاننے کے بعد ملک اسامہ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمہیں کہا تھا۔ اب تو اس کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ملک اسامہ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
اس لاش کو میرے کتوں کے آگے ڈال دو۔ ملک اسامہ تمسخر اڑاتے انداز میں ریحان سے بولا۔ میرا کام تھا اس کو یہاں تک لانا، جو میں نے کر دیا۔ اب اس کو کتوں کے آگے ڈالنے کے لیے اپنے کتوں کو آواز لگاؤ، جو تمہاری ایک آواز پر کتوں کی طرح دم ہلاتے تمہارے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، یہ بات اپنے بھیجے میں اچھی طرح بٹھا لو، اور اس کو ٹھکانے لگانے کے الگ سے پیسے ہیں جو صبح تک میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانے چاہئیں، نہیں تو تمہارا بھی اس کے جیسا حال کرنے میں مجھے چند سیکنڈ ہی لگیں گے۔ وہ اپنی شرٹ سے اندیکھی گرد جھاڑتے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجاتا نکلتا چلا گیا، جبکہ ملک اسامہ پیچھے ریحان کو گالیوں سے نوازتا اپنے آدمیوں کو آواز لگا کر پاشا حسین کو اپنے پالتو جنگلی کتوں کے آگے ڈلوانے کا بولتا دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا، جہاں گلنار آرا اپنے چہرے پر بے باک مسکراہٹ سجائے اس کی منتظر تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ اس وقت خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی موت اس کے سر پر منڈلانا شروع ہو چکی ہے، وہ بھی اذیت اور کربناک موت۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 37 کا پارٹ 2۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اچھے سے ریویوز ہی میرے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اس طرح کے ریویوز نہ دیا کریں جس سے ایک رائٹر کا دل دکھے، اور آپ ریڈرز ہیں تو رائٹر ہیں، ریڈرز نہیں ہوتے ہیں تو رائٹرز بھی نہیں ہوتے ہیں، اس کی سٹوری بیکار ہوتی ہے۔ یہ ایک فرضی خیالی سٹوری ہوتی ہے جو کہ رائٹر لکھتا ہے، لیکن ہاں اس میں ایک سبق ہوتا ہے جو انڈائریکٹلی رائٹر مطلب اپنے ناول کے تھرو جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو جب تک لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، پڑھنے والے لوگ، تو تب تک رائٹر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مہربانی کر ہماری اتنی محنت پر اچھے اچھے ریویوز دیا کریں، اس طرح کے ریویوز مت دیا کریں۔ اور اس کو پھر سے بیماری پڑ گئی ہے بند ہونے کی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تب بھی پہلے ایک دفعہ اس کو بیماری پڑی تھی اور اب پھر پڑ گئی ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ کمنٹ باکس میں آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی ہے، اور اگر آپ لوگ یہاں سے ناول ریڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ میرے FB پیج رابی راول ناولز پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور میرے پیج کو لائک کر سکتے ہیں۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری سٹوری ایپیسوڈ کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ 38 کے ساتھ پارٹ 1 کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اللہ جی، اور یہ میرے اس فون کو بھی اجازت دے جو انتہا کا مسئلہ کر رہا ہے۔ اس کو نا دراصل لگتا ہے کوئی دورے شورے پڑنے سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو تب تک کل تک دیکھیں گے کہ یہ ذرا یہ پرابلم جو ہے اس کا یہ ختم ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا اور خود ہی ختم ہو گیا تھا، مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اب بھی میری یہی کوشش ہے کہ یہ پرابلم خود ہی ختم ہو جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو آپ دعا کریے گا کہ کل جو میں 38 ایپیسوڈ اپلوڈ کروں وہ بغیر کوئی مطلب مشکل کے جو ہے نا میں اپلوڈ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ 38 کے پارٹ 1 کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔